السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا باہر سیل میں چونکہ گرمی زیادہ ہے تو میری بھائیوں سے التماس ہے کہ صف بندی بعد میں کر لیں گے، صفوں کے درمیان بھی ایک صف بنا لیں، آگے آگے ہو جائیں، کشادگی پیدا کریں بھائیوں کے لیے، اللہ آپ کے گھروں میں کشادگی پیدا کرے۔ مہربانی فرمائیں تو اپنی جگہ سے اگر اٹھ کے بھی آگے ہونا پڑتا ہے تو آگے ہو جائیں گا۔ جو باہر ساتھی تشریف فرما ہیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں، ان کے علاوہ جتنے ساتھی ہیں وہ اندر تشریف لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، یعنی کسی بھی شخص سے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، انسان ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کار ایک خطا کار ہے۔ فرمایا خیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ کون ہے؟ جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے، کہ جب گناہ سرزد ہو جائے اس سے تو اسے ایک ہی فکر رہے کہ پروردگار یہ جو مجھ سے ہوا ٹھیک نہیں ہوا، میں نے غلطی کر لی، معاف کر دے۔ اور پروردگار بھی فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے۔ غلطی کرنے کے بعد فوری اس کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے۔ لیکن بندے کا تو یہ کام نہیں ہے بھائی کہ اللہ نہ کرے کہ گناہ کرے تو اور اس پہ اصرار کرے،
عام سنتے آپ ساری پہ کر دینے میں کہڑا کوئی نواں کام کیتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے بھائی. چھوٹا سا تو گناہ ہے بھائی, کتنے افسوس کی بات ہے بھائی. چھوٹی نافرمانی, وہ بھائی گناہ کو نہ دیکھو چھوٹا کہ بڑا ہے, نافرمانی کو نہ دیکھو چھوٹی ہے کہ بڑی ہے, اس ذات کی طرف دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو, وہ کتنی بڑی ہے, اس کی طرف نگاہ کرو. تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, اس کی طرف رجوع کیا جائے, اس سے معافی مانگی جائے. اور جب اس سے معافی مانگ لی جاتی ہے تو میرا پروردگار نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتا ہے, بلکہ اگر سچے دل سے توبہ کرے, اگر پچھتاوا محسوس ہو اسے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. بہت بڑا اللہ کا کرم. تو میرے بھائیوں, گناہ سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ اصرار کرے, اڑی کرے, چھوٹا سمجھے اسے, صغیرہ سمجھے اسے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مومن آدمی ہے نا, وہ گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ معلق ہے. اللہ اکبر. بھائی آج کے دور میں تو اس طرح نہیں ہوتا, آج کے دور میں تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی. وہ جو خیر القرون تھا, بہترین دور تھا, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آدمی ہے نا, وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ معلق ہے, کھڑا کر دیا گیا, اور وہ نیچے پہاڑ کے محسوس کرتا ہے کہ ابھی گرا کے گرا, ابھی گرا کے گرا. مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہو جائے نا تو وہ سمجھے کہ میرے سر کے اوپر پہاڑ آ گیا, میں اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں. اور فاجر آدمی جو ہوتا ہے اس کے گناہ سرزد ہو جائے, وہ گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے اڑتے اڑتے ناک میں مکھی بیٹھ کے اس نے اشارہ کر کے یوں ایسے اڑا دی, بس وہ اتنا ہی محسوس کرتا ہے. یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ سارے کر دینے پہ میں کہڑا کو نما کیتا ہے, پھر کی ہو گیا, ویکھی جائے گی, کر لیں گے. وہ کرتے کرتے وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے, چلتے چلتے وہ وقت گزر جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر اسلام کے دور میں وہ محسوس کرتے تھے کہ باقاعدہ ہمارے سروں کے اوپر پہاڑ معلق ہے. لیکن آج میرے بھائیو اگر موازنہ کریں اس دور کا اور آج کے دور کا, یقین کریں کہ ان لوگوں سے بڑے بڑے گناہوں کی توقع نہیں تھی. کوئی ریئر چانس ہوتا تھا, کوئی اکا دکا چانس ہوتا تھا جس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا. آج آپ دیکھ لیں کہ کتنی لوگ ایسے ہیں, کثیر تعداد, جو شرک جیسے گنونے جرم کے اندر مبتلا ہے, لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی. حالانکہ سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. بھائی یہ اس لیے بڑا جرم ہے بلکہ اس کا مرتکب بہت بڑا ظالم ہے, اس لیے کہ وہ مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق کو ناقص, محتاج, ایک رائی کے دانے پر قادر نہیں, ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو دور کی بات, اگر وہ چھین کے مکھی کچھ لے جائے ان سے واپس نہیں لا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال دی, ضعف الطالب والمطلوب, کس قدر کمزور ہے یہ.
اس کمزور مخلوق کو یہ اس اللہ حکم الحاکمین کے برابر کر دیتا ہے؟ یہ اس اللہ کو چھوڑ کے اس کی بندگی کرتا ہے؟ یہ اس اللہ کو چھوڑ کے اس کے در پر سر جھکاتا ہے؟ یہ اس اللہ کو چھوڑ کے اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے؟ یہ اس اللہ کو چھوڑ کے اتنی طاقت والے اتنے خزانوں کے مالک کو چھوڑ کے یہ دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، دوسروں سے خوف کھاتا ہے؟ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورہ النساء 116 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو میں کسی طور پر بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ سورہ المائدہ کی 72 نمبر آیت کریمہ کے اندر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ فرمایا جس نے شرک کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا یہ مشرک۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کی قسم یہ الفاظ پڑھتے ہوئے خوف آتا ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ نہ ہوتے میں کبھی یہ الفاظ منہ سے نہ ادا کرتا۔ اگر ہو سکے تو آج ہی جب جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے سورہ الانعام 88 نمبر اس کی آیت کریمہ، سورہ الانعام 88، وہ آیت کریمہ نکال کے کوئی سادہ ترجمے والا قرآن کریم، کوئی سادہ، اگر ترجمے والا نہ ملے تو سادہ قرآن کریم، یہ آیت کریمہ کھول کے آپ دیکھیں پڑھیں نا، اللہ کی قسم صرف دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی صفحے پر، قرآن کریم کے ایک ہی صفحے پر 18 جلیل القدر نبیوں کا 18 جلیل القدر نبیوں کا نام لیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، 18 نبیوں کے نام لے کر ساتھ یہ بھی فرما دیا، پہلے ان کا تعارف اس طرح بھی کرا دیا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کو ہم نے تمام دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا انہیں، یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ ان 18 نبیوں کے جلیل القدر نبیوں کے نام لے کر اللہ اکبر، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، اللہ اکبر، ان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی، یہ تو شرک مٹانے کے لیے آئے، یہ تو بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے، یہ تو توحید کا بول بالا کرنے کے لیے آئے۔ تو ان کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے نا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتا۔ یہ صرف آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، ورنہ ایسا ممکن نہیں، پاسبل نہیں، صرف آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے۔
کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتا. پھر کتنی دنیا ہے میرے بھائیوں جو بدعات کے اندر مرتکب بدعات کی ترجمہ نہیں آتا. کسی بھی مسجد میں جمعہ ہو، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہ الفاظ کانوں سے ٹکراتے ہیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ کانوں سے ٹکراتے ہیں ہر جمعے والے دن، ہر نکاح کے موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے تھے. ترجمہ نہیں آتا کہ دین کے اندر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ اس پہ ثواب کی امید لگا کے بیٹھے اور منہمک ہیں. یہ پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، جب حوض کوثر پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے کہیں گے کہ دور کر دو انہیں، دفع کر دو انہیں، پیچھے لے جاؤ انہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، پیچھے کر دو انہیں. کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے، کتنا اس وقت افسوس ہوئے گا. کاش کبھی ہم نے اس وقت سوچا ہوتا، دیکھا ہوتا، سنت اور بدعت کے اندر فرق کیا ہوتا. یہ سارے گناہ موٹے موٹے. پھر نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں، حج کتنے لوگ کرتے ہیں، ماں باپ کی ادب کتنے لوگ کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کتنے لوگ کرتے ہیں، ہمسائے کے ساتھ کتنے لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں. ماپ تول کون سے بندے ہیں جو ماپ تول میں خیال کرتے ہیں، کون سے بندے ہیں جو بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، کتنے بندے ہیں جن کے معاملات ٹھیک ہیں، کتنے بندے ہیں جن کی اخلاقیات ٹھیک ہیں. اس قدر دیگرگوں صورتحال. لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ انہیں بالکل کوئی فکر نہیں، زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں. صبح اٹھے کھایا پیا سو گئے، صبح اٹھے کھایا پیا کام پہ چلے گئے سو گئے. بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ چار کام تو جانور بھی کرتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس؟ فرق کیا ہے؟ تو بھائی فرق یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ ان گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا. اگر کبھی بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ سرزد ہو جائے. اور میں نے عرض کیا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے. کون؟ انس رضی اللہ تعالی. اور یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جب میرے پیارے پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، جب ان کے تربیت یافتہ تابعین موجود تھے، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو جن کو تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو. تم ایسے عمل کرتے ہو جنہیں تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو. کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں مخلق ترین گناہ سمجھتے تھے، موبقات میں شمار کرتے تھے. ایمانداری سے بتائیں کہ اگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج زندہ ہو کے آ جائیں تو ہماری صورتحال دیکھیں تو ہمارے بارے میں کیا کہیں. وہ اس دور کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں جن سے توقع بھی نہیں تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو ان گناہوں کو، ہم انہیں موبقات میں شمار کرتے تھے، مہلک ترین تباہ کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے. تو جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تعلق ہے میرے بھائیوں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کے دور میں اگر کسی مسلمان سے گناہ سرزد ہو جاتا
چند دن پہلے مجھے پروفیسر حافظ ارشد صاحب کا فون آیا. وہ کالج کے بھی استاد ہیں، ویسے بھی استاد ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ کہاں ہیں آپ؟ زبردست پریشان. تو ان کے پاس موبائل نہیں ہوتا، کسی کے موبائل سے فون کر رہے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ شاید کوئی فوتگی ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا. اتنے پریشان. مجھے کہتے ہیں کل سے میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کا فون نہیں مل رہا تھا، آپ فون نہیں اٹھا رہے. مجھے کہتے ہیں کہ کسی مجلس کے اندر کل تمہارے بارے میں میں نے منہ سے ایک بات نکل گئی. کہتے ہیں سب سے پہلے میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا سب کوئی بات نہیں، آپ استاد ہیں. کہتے نہیں نہیں نہیں، سب سے پہلے اپنی زبان سے یہ لفظ کہو کہ میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دی. کہتے رات جس طرح میں نے گزاری ہے مجھے پتا، جس طرح میں نے رات گزاری ہے مجھے پتا. میں ڈرتا رہا کہ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو مہربانی کریں آپ یہ کہیں. میں نے کہا آپ جو آپ نے کہا ہے اس سے بھی زیادہ کہہ دیں مجھے تب بھی معافی، تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ کو حق حاصل ہے. مجھے کہتے ہیں کہ بس زیادہ لمبی بات نہ کرو، صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کی. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اس دور کی یاد تازہ ہو گئی. میرے پیارے پیغمبر اسلام کے صحابی معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کی خدمت پہ حاضر ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تب فرنی، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام مجھے پاک کیجیے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا بھائی حقا، افسوس ہے تجھ پر، فرض چلا جا واپس، فاستغفر اللہ، چلا جا واپس اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر. وہ تھوڑی دور گئے، پھر واپس آ گئے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. پیارے پیغمبر اسلام نے پھر وہی فرمایا کہ وہی حقا، افسوس ہے تجھ پر، چلا جا واپس. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ آیا تو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فی ما اتخرک کا، کس چیز سے پاک کروں تجھے؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے. گناہ سرزد ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں کوئی یہ کام کرتا تو یقین جانے 100% لوگ اسے کہتے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. پوچھا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا شراب تو نہیں پی رکھی؟ ایک ساتھی اٹھ کے گیا تو جا کے اس نے ان کے منہ کے قریب منہ کر کے سونگا تو آگے بتایا اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام شراب کی بدبو تو نہیں آ رہی. پیارے پیغمبر اسلام نے ان پر سزا نافذ کر دی. چھوٹی موٹی سزا، رجم کر دیا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، زمین کے اندر گاڑ کے. لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کچھ کہنے لگا، ایک گروہ کچھ کہنے لگا. اللہ کے پیارے پیغمبر اصلاۃ اسلام 2-3 گزر گئے، 2-3 دن گزرے. پیارے پیغمبر اسلام صحابہ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو. صحابہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاذ بن مالک کو معاف کرے. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر لوگوں کے گروہ میں تقسیم کر دیا جائے سب کو کفایت کر جائے. اب ایک شخص کو پتہ چل رہا ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، لیکن اندر جو اس کے تڑپ ہے نا
وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے ایک زانی کی حیثیت سے پیش نہیں ہونا چاہتا، کیا منہ لے کے جاؤں گا تیرے پاس؟ وہ شخص جس نے ساری زندگی کو نیک کام نہیں کیا تھا، بچوں کو تاکید کر گیا میں جب فوت ہو گیا میری لاش کو آگ لگا دینا، بکھیر دینا میری راکھ، اللہ نے اکٹھا کر کے تو اس سے پوچھا کہ کیوں کیا یہ، کیوں کیا یہ؟ کہتا پروردگار تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، میں تیرا سامنا نہیں کرنا چاہتا، کہ یہ منہ لے کے جاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ وہ غم دیا عورت اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کے پاس آ کے تو اس نے بھی یہی الفاظ کہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے اس کے لیے بھی وہی الفاظ فرمائے کہ وہی کی ارجعی، افسوس ہے تجھ پر، چلی جا، معافی مانگ، اللہ سے توبہ کر۔ اللہ اکبر۔ وہ بی بی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام آپ مجھے بھی اسی طرح لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح ماعز بن مالک کو لوٹایا؟ جب اس بی بی کے منہ سے سنا ماعز بن مالک کا نام تو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تیرا کیا ریلیشن ہے اس سے، تیرا کیا تعلق ہے اس سے؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے اسی سے تو پریگننٹ ہوں، اسی سے تو حاملہ ہوں، میں تو بچہ جننے کے قریب ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، جب بچہ جان لے گی پھر آ جانا، چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں غور کریں، بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، ٹھیک ایک دن بعد ہم بھولے ہوتے ہیں تو کون میں کون، ٹھیک ایک دن بعد۔ کتنے مہینے لگے، بچہ جان لیا، وہ بی بی کپڑے میں لپیٹ کے نا بچے کو تو میرے پیارے پیغمبر اسلام کے پاس آ گئی، کہنے لگی پیارے پیغمبر اسلام بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے، بچہ جان لیا میں نے، یہ وہ بچہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اسے لے جا، دودھ پلا، جب دودھ پینا چھوڑ دے گا تو پھر آ جانا۔ وہ بی بی چلی گئی، بی بی چلی گئی۔ وہ جو ٹائم تھا، پیریڈ تھا بچے کے دودھ چھڑانے والا، ایمانداری سے بتائیں کہ وہ معاذ اللہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے فلم ڈرامہ دیکھتی ہوگی، کوئی ٹاک شو دیکھتی ہوگی، کوئی موبائل لے کے بیٹھی ہوگی، کس قدر کرم کے اندر اس نے وقت گزارا ہوگا، کس قدر ایک ایک پل اسے چین نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے یہ منہ لے کے جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے مجھے پاک کرو۔ ہم صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لفڑے ہوئے، صبح سے لے کر شام تک ایک مرتبہ منہ سے نہیں نکلتا کہ اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں سجی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پردے بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے۔ یہ بی بی کیا کہتی ہے؟ واپس چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب کچھ عرصے بعد میرے پیارے پیغمبر اسلام کے پاس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جان بوجھ کے پکڑایا ہوگا اس نے کہ پیارے پیغمبر اسلام پھر نہ واپس بھیجے۔ کہتی اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام اب تو یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے بچہ ایک ساتھی کے حوالے کیا اور سینے تک اس بی بی کو گاڑ کے تو پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے، انہوں نے بھی ایک پتھر مارا اٹھا کے اس عورت کو، تو ایسی جگہ لگا سر کے اندر کے فوارہ خون کا چھوٹا تو ان پہ چھینٹیں پڑ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے کوئی الفاظ ان کے بی بی کے لیے نکل گئے تو پیارے پیغمبر اسلام نے فوری ٹوکا، مہلن جا خالد فوالذی نفسی بیدی، خالد ٹھہر جا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس بی بی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا ظالم بھی توبہ ایسی کرتا اللہ اسے بھی معاف کر دے۔
میرے پیارے پیغمبر اسلام نے خود جنازہ پڑھایا، خود دفن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو اولی دور تھا نا، اس میں کس قدر گناہ سرزد ہونے کے بعد کس قدر ان کے اندر تڑپ تھی کہ میں اس دنیا کے اندر کسی طرح بھوگ جاؤں، بس قیامت والے دن سوال نہ مجھ سے ہو، سزا نہ ملے مجھے۔ تو اتنی زیادہ تڑپ تھی ان کے اندر۔ تو میرے بھائیو، وہ کیا کرتے تھے جب ان سے گناہ سرزد ہوتا تو نیکیاں پیچھے لگاتے تھے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں اس کے لیے یہ عرض کر دوں کہ میں آج بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ مثال آ گئی۔ یہ جو آیت کا ترجمہ ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ بچوں کی میجک سلیٹ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی وہ میجک سلیٹ ہوتی ہے، ساتھ ایک پلاسٹک کا قلم بنا ہوتا ہے، وہ بچے اس پہ لکھتے ہیں ABC وغیرہ علی بے، وہ ساری بھر کے کچھ لائنیں لگاتے ہیں، تو یوں اس کو ایسے اوپر کرتے ہیں، ساری سلیٹ صاف ہو جاتی۔ یہ سچے دل سے معافی مانگنا بھی یہ بالکل اریز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو بھئی اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پیچھے نیکی لگائی جائے، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پیچھے نیکی لگائی جائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے۔ اور آپ اور میں صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، صبح سے لے کر شام تک اس قدر غلطیاں، اس قدر کوتاہیاں، اس قدر نافرمانیاں، روز نیت کرتے ہیں کہ کل نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے، کل نہیں کریں گے پھر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، معافی مانگی جائے۔ اور کیا اس کے لیے یہی وقت ہے کہ سال بعد اعتکاف بیٹھ جائے بندہ، سال بعد ایک 4 جمعے پڑھ لیے جائیں، یہی وقت ہے اس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، سب سے بہترین انسان، عام بندے کی بات نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی، اور پیارے پیغمبر اسلام نے ساتھ حکم دیا کہ اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہیں کائنات کے۔ کیا سکھلائی؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت التواب الرحیم۔ یہ نہ کہنا چھوڑ۔ ایمانداری سے بتائیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں سے یہ الفاظ باہر نکلتے ہوں گے، تصور کریں کہ میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب ابو بکر صدیق جیسی ہستی یہ کہتی ہوگی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت بڑے بڑے ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں جانتا ہوں تیرے سوا گناہوں کی بخشش دینے والا کوئی نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد حکم دیا، اور یہ تو ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی، کیوں نہ ان کی بات کریں جو نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی ربکم، اپنے رب کے ہاں توبہ کرو، فواللہ انی لا اتوب الی ربک، اللہ کی قسم میں اپنے رب کے حضور
ہر دن 100 مرہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ہر دن 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام اس قدر استغفار کرتے تھے، اس قدر استغفار کرتے تھے، ہمارے میرے بھائیوں جہاں 4 ساتھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم وہاں سوائے موج میلے کے، سوائے فلم ڈرامے کے، سوائے گاڑیوں کے، سوائے دنیا داری کے کوئی بات نہیں ہوتی۔ گندے لطیفے، بڑی عمر کے بندے، لچر گفتگو، فوش گفتگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری شان، اللہ تیری شان۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں سے ایک مجلس، کوئی ایک مجلس ہماری بھی اٹینڈ کر لے، ہماری اٹینڈ کر لے ایک مجلس، اللہ کی قسم میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں تو بھائی اللہ دی پناہ ہے، بھائی اللہ ہی معاف کرے، بھائی میں نے تو بچ بیٹھا ہوں، میں نے تو بچ کھادا پیتا ہے، میں نے رہا ہوں، میں نے ان کے ساتھ صبر کیا، میں نے ان کے ساتھ ہمسائیگی کی، میں نے ان کے ساتھ لین دین کیا، اللہ دی پناہ بھائی۔ کتنے دکھ والی بات ہے، کتنے دکھ والی بات ہے۔ اور تکلیف تو ہماری یہ ہے کہ اگر اعتکاف جیسی عبادت میں بھی ایسا کام کرے تو اس سے بڑا بد نصیبی کون سی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ سنتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ 100 مرتبہ میرے پیارے کہتے ہیں ہم گن لیتے تھے، پیارے پیغمبر اسلام 100 مرتبہ یہ الفاظ کہتے تھے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وتب علی، اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں سچے دل، انک انت التواب الغفور، اللہ تو بڑا توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ جب مجلس کے اندر پیارے پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوتے ہوں گے تو یہ کیوں کہا میرے پیارے پیغمبر اسلام کے صحابہ جب پیارے پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھتے ہوں گے تو کیسی روحانی مجلس ہوتی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ کہتے ہیں، صحابہ ہم گن لیتے تھے، 100 مرتبہ یہ دعا کرتے تھے۔ ہماری محفل ہا ہا ہو ہی پہ شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات ختم کرنے سے پہلے سورہ زمر کی 53 نمبر 53 ایک آیت کریمہ میں آپ کو تلاوت کر کے سنانا چاہتا ہوں، اس پہ بھی ذرا غور کیجیے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کل اے میرے پیغمبر اسلام آپ فرما دیجیے اپنی زبان اطہر سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مختلف گناہ کر کے چھوٹے بڑے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میرا اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، 1 2 10 100 50 جميعا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت کی امید دلا رہا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ ان کو بھی کہتا ہے کہ اگر وہ بھی سچی توبہ کر لے تو میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اور میں تو ایک اللہ کو ماننے والے، آپ اور میں تو اس پیغمبر علیہ السلام کے امتی، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے،
اس نبی کی نسبت سے اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے والے، کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ کیوں معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آگے کیا لفظ؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ بھائی پلٹاؤ اپنے رب کی طرف، وہ چھوڑ دو بھائی، بندہ بن کے رہو بھائی، آقا بننے کی کوشش نہ کرو، رجوع کرو، ادھر رخ کر بھائی، معافی مانگ اللہ سے، سچے دل سے معافی مانگ، سچے دل سے معافی مانگ لے گا تو وہ جو حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ قریب کر کے اسے پوچھے گا یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ بندہ محسوس کرے گا کہ میرے اللہ کو سارے گناہوں کا پتہ چل گیا، مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج تجھے میں بے نقاب کروں گا، آج بھی پردہ ڈال، آج بھی معاف کر، لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔